نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہوتے۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ ان اعضاء میں سے ہر عضو انسان کے لیے زبردست نقصان کا باعث بن سکتا ہے اگر صحیح استعمال نہ کیا جائے، لیکن اللہ والے اہل دل فرماتے ہیں کہ ان تمام اعضاء میں انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک عضو وہ انسان کی اپنی زبان ہے۔ زبان کا شر، زبان کی آفات کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ باقی سارے اعضاء کے شرور کو اکٹھا کر دیا جائے تو زبان کا شر اس پر غالب آئے گا۔ حضرت لقمان حکیم کو استاد نے بھیجا کہ یہ بکری لے جاؤ، اس کو ذبح کر دو، اس بکری کے پورے جسم میں سے گوشت کا جو بہترین ٹکڑا ہے وہ لے کے آ جاؤ۔ وہ چلے گئے، بکری کو ذبح کر لیا اور زبان کاٹ کے لے کے آ گئے، کہنے لگے کہ یہ بہترین ٹکڑا ہے۔ استاد نے کہا بہت اچھا، اب دوبارہ چلے جاؤ، اس بکری کے جسم میں جو بدترین ٹکڑا ہے وہ لے کے آ جاؤ۔ وہ چلے گئے، دوبارہ وہی زبان لے کے آ گئے۔ استاد حیران کہ جب میں نے بہترین ٹکڑا گوشت کا مانگا زبان لے کے آئے، میں نے بدترین مانگا زبان لے کے آئے۔ تو جواب دیا کہ جی ہاں، اگر یہ زبان درست ہو جائے تو پورے جسم کا بہترین عضو یہی زبان ہے، اگر یہ بگڑ جائے تو بگاڑ اور فساد میں کوئی عضو اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ اور عرب لوگ کہتے ہیں کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس زبان کی جسامت تو چھوٹی ہے لیکن اس کے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں۔ چنانچہ مشاہدہ یہ ہے، تجربہ یہ ہے کہ آج اس زبان نے ہماری انفرادی زندگیوں میں یا اجتماعی زندگیوں میں جتنا فساد برپا کر رکھا ہے، کسی اور عضو نے اتنا فساد برپا نہیں کر رکھا۔ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدنظری یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت عام ہو چکا ہے کہ ہر بندہ غلط نگاہ اٹھاتا ہے، دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر غلط نیت سے نظریں جماتا ہے، جوان بھی اس میں مبتلا ہے اور بوڑھے بھی مبتلا ہیں، درمیانی عمر والے بھی مبتلا ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ یہ جرم بہت بڑھ چکا ہے، لیکن یہ تو صرف مردوں تک محدود ہے یا بڑوں تک محدود ہے، اور زبان کا استعمال تو اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ زبان کے استعمال سے نہ حاضر محفوظ ہوتے ہیں، نہ غائب محفوظ ہوتے ہیں، نہ چھوٹے محفوظ ہوتے ہیں، نہ بڑے محفوظ ہوتے ہیں۔ حاضر ہیں ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، گالی دینی شروع کر دی، طعنہ دینا شروع کر دیا۔ جو غائب ہیں ان کی غیبت کرنی شروع کر دی۔ پھر جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے لوگ ان کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے، ان کے خلاف بھی بولتے رہتے ہیں۔ بلکہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ جو دنیا میں ابھی آئے نہیں ہوتے پہلے سے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے اور یہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، زبان کی شرور کی فہرست بہت لمبی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف، پچھلے زمانے کے نیک لوگ، اللہ والے اپنی زبان کے استعمال میں بہت محتاط ہوا کرتے تھے، کبھی بھی زبان کے حوالے سے غفلت کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جنہوں نے اپنی زبان کو پکڑا ہوا تھا، کھینچ رہے تھے، مروڑ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا؟ اپنی زبان کو ایذا پہنچا رہے ہیں، اپنی زبان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر، مجھے اس زبان نے بہت نقصان پہنچایا ہے،
مجھے اس زبان نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میرے بھائیو، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی اپنی زبان کے استعمال کے بارے میں مطمئن نہیں تھے، فرما رہے تھے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے، ہماری زبانیں تو صبح سے لے کے شام تک بے قابو استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہماری زبانوں نے ہمارے لیے کس قدر ہلاکت اور بربادی کا سامان تیار کیا ہوگا۔ اور یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں وہ تو زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتے ہی ہیں۔ وہ لوگ جو ظاہر میں اچھے بھلے دیندار نظر آتے ہیں، 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں امام کی پیچھے ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، عمرے کی کوشش کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی اہتمام سے کرتے ہیں، روزے اہتمام سے رکھتے ہیں، تلاوت پابندی سے کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بعض خواتین اتنی نیک اعمال میں اتنی آگے ہوتی ہیں کہ بندے کو رشک آ جائے، نیک اعمال کا اہتمام کرنے والے، لیکن زبان کے استعمال میں پھر اتنی بے احتیاطی ہوتی ہے، ابھی نماز سے سلام پھیرا ہی ہوتا ہے کہ زبان پھر چلنا شروع ہو جاتی ہے، ابھی تلاوت کر کے قرآن رکھ چکے ہوتے ہیں کہ زبان پھر اپنی حرکت میں آ جاتی ہے اور اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک زبان کے حوالے سے ہم احتیاط نہیں کریں گے، ہماری نمازیں، ہماری عبادات نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہاں ایک خاتون ہے جو پوری رات نماز عبادت کرتی ہے، ہر دن روزہ رکھتی ہے، اتنی عبادت گزار ہے، پوری رات عبادت، ہر دن روزہ، بس ایک غلطی ہے کہ وہ اپنی زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتی ہے، لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، ہی فی النار، ایسی عورت میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی۔ پوری رات عبادت کرنے والی، ہر دن روزہ رکھنے والی، لیکن زبان کے استعمال میں بے احتیاطی، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کی نبی، ایک اور خاتون ہے جو زیادہ نفل اعمال تو نہیں کرتی لیکن زبان کے استعمال میں محتاط ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم ہی فی الجنہ، جی ہاں وہ جنت میں جائے گی، جی ہاں وہ جنت میں جائے گی، اگرچہ زیادہ نفل اعمال نہیں کرتی، زبان کے استعمال میں احتیاط، اس لیے یہ جنت میں جائے گی۔ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو کر لیں، اور زبان کا قابو کرنا، زبان کے استعمال میں احتیاط کرنا اس قدر سعادت والا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے 2 اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی یہ جنت میں جانا اتنا یقینی ہے، اتنا یقینی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں ضامن ہوں اس بندے کو جنت میں جگہ دلوانے کا۔ جو بندہ 2 اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، 2 رانوں کے درمیان کی شرمگاہ اور 2 جبڑوں کے درمیان کی زبان، اور یہ بھی اللہ کی شان کہ چونکہ یہ 2 اعضاء کا استعمال انتہائی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے باقی اعضاء تو ایک ایک پردے کے ساتھ بند ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔
جبکہ یہ دو اعضاء دو حائل کے ساتھ بند کر دیے گئے ہیں. چنانچہ زبان کے سامنے دو حائل ہیں، ایک تو بندے کے دانت حائل ہوتے ہیں، ایک بندے کے ہونٹ حائل ہوتے ہیں، دو غلاف کے ساتھ بند کیے ہیں. اور اس طرح شرمگاہ کے اوپر ایک کپڑا نہیں ہوتا، دو کپڑے ہوتے ہیں، تاکہ بندہ ایک کپڑا ہٹائے، کچھ دیر بعد اس کو ہوش آ جائے کہ کیا کر رہا ہوں، اگلے کپڑے ہٹانے سے پہلے ممکن ہے اس کو احساس ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے. زبان کا یہی معاملہ ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان دو اعضاء کے استعمال میں احتیاط کیا کرے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی انؤاخذ بما نتکلم بہ، ہم جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں یہ زبانی کلامی باتوں پر بھی ہماری پکڑ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، معاذ تجھے تمہاری ماں روئے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، جہنم میں اکثر لوگ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اوندھے منہ ڈالے جائیں گے. زبان کا غلط استعمال جہنم میں جانے کا باعث. اور آج کل یہ معاملہ پریشان کن حد تک بڑھ چکا ہے. لوگ بے قابو ہیں، نگاہیں بے قابو ہیں، کان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، لیکن زبانیں جتنی بے لگام ہو چکے ہیں شاید کوئی اور عضو اتنا بے لگام نہ ہو. پورا دن صبح سے لے کے شام تک لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. آج کل تو پتہ نہیں جھوٹ کی کیا نئے نئے نام آ چکے ہیں، حالانکہ جھوٹ اتنا ناپسندیدہ گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن زانی ہو سکتا ہے، مومن شرابی ہو سکتا ہے، مومن چور ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ اور ایمان ایک بندے میں جمع نہیں ہو سکتے. اگر جھوٹ ہے تو ایمان نہیں ہوگا، اگر ایمان ہے تو جھوٹ نہیں ہوگا، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں وہ کذاب لکھا جاتا ہے، جھوٹوں کے نام میں اس کا نام شامل کر دیا جاتا ہے. اور پھر جھوٹ بھی تو کئی قسم کا ہوتا ہے، کئی درجوں کا ہوتا ہے. ایک آدمی ایک آدمی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، اس کا وبال ایک گنا، لیکن دو آدمیوں کے سامنے جھوٹ بولے وبال دگنا ہو گیا. 3 بندوں کے سامنے بولے وبال 3 گنا ہو گیا. اگر 100 بندوں کے سامنے بولے تو وبال اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. اور